اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ لفظ شک کا مطلب ہے راہ کے بغیر ہونا، اور ہم کبھی بھی راہ کے بغیر نہیں ہیں کیونکہ راہ یسوع ہے۔ وسائل کے بغیر ہونا، شرمندہ ہونا، شک میں ہونا یعنی الجھن میں ہونا، نقصان کی طرف ہونا، دوراہے میں کھڑا ہونا، اس بارے میں یقین نہ ہونا کہ کون سی راہ لی جائے۔ ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا سیکھنا ہے، اسے اجازت دیں کہ ہماری رہنمائی کرے اور پھر پر اعتماد ہوتے ہوئے آگے بڑھیں اور وہ کرے جو ہمارا ایمان ہے کہ وہ کہہ رہا ہے۔ یعقوب پہلا باب 5 سے 8 آیت ہمیں شک کے بارے میں بہت اچھا بتاتی ہے۔ آئیں اسے دیکھتے ہیں۔ یعقوب 1:5 سے 8 لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو، نہ صرف کامل لوگوں کو جو بہت اچھے ہوں بلکہ جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی سے دیتا ہے۔ دیکھیں یہ بہت ہی اہم بات ہے، بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی سے دیتا ہے۔ اور اگر آپ یعقوب پہلے باب کی پہلی آیت سے دیکھیں تو وہ آزمائشوں کے وقت اور روحانی بڑھوتی کے اوقات پر بات کر رہا ہے۔ اس لیے کیا میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ اگر ہم مصیبت میں پھنس بھی جاتے ہیں، اپنی کم عقلی یا کم علمی کی وجہ سے اپنے لیے خود پریشانی پیدا کرتے اور خدا سے مدد چاہتے ہیں، حالانکہ میرا مسئلہ میری اپنی غلطی ہے اور میں خداوند سے مدد کو پکارتی ہوں تو وہ معاف کرے گا، میری غلطیاں تلاش نہیں کرے گا، وہ مجھے ملامت نہیں کرے گا بلکہ وہ میری اور آپ کی بھی مدد کرے گا۔ یہ ایک خوشخبری ہے۔ کیا یہ خوشخبری نہیں کہ خدا کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ اچھا ہونے کی ہی ضرورت نہیں؟ آئیں آگے بڑھتے ہیں۔ اس کو دی جائے گی، اگلی آیت، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، یعنی بالکل نہ گھبرائے اور بے اعتمادی نہ دکھائے۔ میں یہاں پر 2 منٹ کے لیے رک کر آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کیسے بھی تھے، ایمان رکھیں کہ خدا آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، اور جس لمحے آپ اسے معاف کرنے کا کہیں گے تو یہ ہو چکا ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں، اگر آپ اپنی توبہ کے بارے میں مخلص ہیں تو آپ کو ایک لمحہ بھی احساس جرم میں محسوس نہیں کرنا۔ اوہ جوائس، اچھا نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایسا ہے، خدا بہت بھلا ہے۔ جی ہاں، خداوند بھلا ہے۔ میرے خیال سے وہ ہماری سمجھ سے کہیں بڑھ کر بہتر اور بھلا ہے۔ جی ہاں، اس پر سوچیں۔ دراصل میں آپ کو کچھ ایسا بتانے والی ہوں جس کا میں نے 3 ہفتے پہلے احساس کیا، جو کہ میری سمجھ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا نے ہمیں رشتہ ہموار کرنے کے لیے بنایا؟ کسی کے ساتھ بھی رشتہ ہموار کرنے کے لیے، حالانکہ آپ اس کا احساس نہیں کرتے، آپ کو پہلے سے ہی یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس رشتے میں کچھ ایسا کریں جو آپ کو تنگ کرے، ناراض کرے، آپ کو الجھائے یا تکلیف دے، تو بھی آپ انہیں معاف کریں گی۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو رابطہ رک جائے گا۔ اور میں اس کو اس طرح سوچ رہی تھی جیسے کہ میرا اور ڈیو کے ساتھ رشتہ ہے۔ جانتے ہیں کہ ہم 45 سال سے شادی شدہ، اور خداوند جانتا ہے کہ ہمیں ہزاروں دفعہ ایک دوسرے کو معاف کرنا پڑتا ہے۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اب یہ آسان ہے۔ یہ ایسے ہے کہ میں اپنی طاقت جھگڑے کر کے مزید ضائع نہیں کروں گی۔ آپ معاف کر چکے ہیں، آپ معاف ہو چکے ہیں، آپ اس طرح کرتے رہیں۔ میرے پاس اس طرح کے کام کرنے کے لیے اتنی توانائی نہیں ہے، لیکن واقعی اگر میں ڈیو کے ساتھ رہنا چاہتی، جو کہ میں رہتی ہوں، تو مجھے پہلے ہی سے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کریں مجھے انہیں معاف کرنا تھا۔ آپ میں سے کتنے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اچھا، آپ میں سے کتنوں کے بچے ہیں؟ کیا یہاں کوئی ایسا ہے جو یہ توقع کرتا ہے کہ بچہ دوبارہ آپ کو دکھ نہیں دے گا یا دوبارہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا؟ نہیں، ہم اس سے بہتر جانتے ہیں، لیکن آپ نے پہلے ہی سے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ آپ بچوں کا بہت خیال رکھیں گے۔ جن سے آپ محبت رکھتے ہیں ان کو معاف کرنا آسان ہے، اور میرے خیال سے جانتے ہیں، بائبل کہتی ہے کہ خدا شروع سے انجام تک سب جانتا ہے۔
اور ہمارے منہ میں ہر لفظ جو کہ ابھی تک ہم نے بولے بھی نہیں ہے خدا پہلے سے جانتا ہے. اس لیے یہ کوئی بھی غلط کام جو زندگی میں ہم کریں گے، اور یہ بہت سے ہوں گے، خدا ان کو پہلے سے جانتا ہے. اور ہمارے ساتھ ایک رشتے میں جڑا رہنے کے لیے اس نے پہلے سے ہمیں معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. صرف ہمیں مانگنا اور قبول کرنا ہے. اب یہ بہت ہی حیران کن ہے کہ میں اسے نہیں لے سکتی. مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو، نہ کہ مانگو اور شک کرو، مانگو اور شک کرو، مانگو اور شک کرو. بلکہ مانگو اور اسے قبول کرو. 2000 سال پہلے ہی جو کچھ ہم نے غلط کرنا تھا اس کی معافی مسیح کے صلیب پر جان دینے سے ہو چکی ہے. کسی بھی شخص کو دنیا میں جس قدر بھی معافی چاہیے اس کی قیمت پہلے ہی سے ادا کر دی گئی ہے، اور ہمیں صرف اپنے گناہ کا اقرار کرنا، انہیں ماننا ہے اور ان سے منہ موڑنے کے لیے تیار ہونا ہے. بائبل کہتی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا اور ملامت کو دور کرتا ہے. اس کے لیے کافی وقت لگا، لیکن میں نے اس دھوکے باز ابلیس کو پکڑ لیا. اور اب میں جانتی ہوں کہ جب میں نے توجہ کی اور وہ ابھی بھی مجھے ملامت محسوس کروانے کی کوشش کرتا ہے، یہ چھوٹی ملامت ہے، میں اسے نہیں لوں گی. یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. کیونکہ اگر میرے گناہ اس طرح دور ہو گئے ہیں جس طرح پورب پچھم سے دور ہے، اور خدا انہیں یاد نہیں کرتا، وہ خود سے اتنی دور انہیں پھینک دیتا ہے کہ وہ انہیں یاد تک نہیں کرتا، ہم اس کے بارے میں کیسے ملامت محسوس کر سکتے ہیں جس کا وجود بھی نہیں؟ واو 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 واو. میرے خدایا، کتنی اچھی بات ہے. جیسا کہ بائبل کے یعقوب پہلے باب میں لکھا ہوا ہے، جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے. ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا. وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام. وہ چاہتا ہے کہ ہم دلیری سے دعا کریں، اس طرح سے نہیں کہ خداوند ایک دفعہ مجھے کر دے، اگر ایک بار پھر مجھے معاف کرے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ نہیں کروں گی. آپ کریں گے، آپ یقیناً کریں گے. اور آپ آگے بڑھتے ہوئے اس سے کہیں گے کہ خداوند مجھے کوئی اندازہ نہیں کہ تجھے اس کے لیے مجھے کتنی دفعہ معاف کرنا پڑے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر آپ ہر روز بہت برے رویے میں گناہ کرتے ہی رہیں اور یہاں تک کہ کوئی پرواہ بھی نہ ہو. میں آج ان لوگوں سے بات کر رہی ہوں جو خدا سے اپنے سارے دل سے پیار کرتے ہیں اور آپ درست کام کرنا چاہتے لیکن پھر بھی آپ غلطیاں کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارا خدا دلوں کو جانچتا ہے، وہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے. خدا نے کس طرح کہا کہ داؤد مجھے میرے دل کے موافق مل گیا. جب داؤد نے قتل کیا، زناکاری کی اور جھوٹ بولا تو اسے ہر طرح کے مسائل کا سامنا ہوا، اور مجھے یقین ہے کہ اس نے خدا کو تکلیف دی. پھر بھی بائبل کہتی ہے داؤد کے گناہ کرنے کے کافی عرصے بعد داؤد مجھے میرے دل کے موافق مل گیا. کیوں؟ کیونکہ داؤد واقعی خدا سے پیار کرتا تھا. ایک ہی وقت تھا جب وہ انتہائی سنجیدہ بے وقوفی میں گر گیا. کیا آپ نے کبھی خداوند سے اتنا پیار کرتے ہوئے کسی ایک ایسے وقت میں سنجیدہ بے وقوفی کا تجربہ کیا؟ آمین. بائبل کہتی ہے کہ چور صرف مارنے، چرانے اور تباہ کرنے ہی آتا ہے، لیکن یسوع نے کہا اب یہ سمجھیں، پر میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، یعنی بھرنے سے بڑھ کر زندگی بہے. ہم اپنی زندگی میں شک اور خوف اور پریشانی اور ہر طرح کی تکلیف اور ناراضگی اور ملامت محسوس کرتے ہوئے لطف اندوز نہیں ہو سکتے. ہم اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم کلام پر ایمان رکھیں، دلیری سے جئیں اور کہیں سب وعدے میرے لیے ہیں
یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ سب میرے لیے ہیں، میرے لیے ہیں۔ افسیوں 3:20 میں لکھا ہے، اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ لہذا آئیں افسیوں 3:12 کو دیکھیں۔ جس میں ہم کو اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے دلیری ہے اور بھروسے کے ساتھ رسائی یعنی آزادی کے ساتھ بغیر خوف کے حوصلہ مندی اور اعتماد سے خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ آئیں اسے دوبارہ پڑھیں۔ جس میں ہم کو اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے کیسے کر سکتے ہیں؟ ایمان سے، اپنی کاملیت یا اچھے کاموں کی فہرست سے نہیں، لیکن جب ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنے بددیانت ہیں اور کیا ایمان کے بغیر کسی ذریعے سے خدا کے پاس آ سکتے ہیں، اس پر ایمان کے ذریعے سے ہم میں دلیری ہے، زیادہ دلیری ہے۔ اس ہی سے ہم بحر کلزم میں سے گزرنے کی ہمت کرتے ہیں۔ ہم یہ چانس دیتے ہیں کہ خدا کا کلام سچا ہے، اور جیسے ہم ایمان رکھتے ہیں ویسا ہی عمل کرتے ہیں۔ ایمان رکھنے کے سبب سے دلیری ہے اور بھروسے یا اعتماد یا بغیر کسی ڈر و خوف کے آزادی کے ساتھ رسائی۔ ہمیں خدا کے سامنے اس سوچ سے نہیں جانا پڑتا کہ وہ کہیں ہم سے ناراض تو نہیں۔ کیا آپ ہمیشہ خود پر عدالت کرتے ہیں؟ کیا آپ خود ہی اپنے جج یا وکیل ہیں؟ جیسے فیصلہ یہ ہو کہ مجرم، کیا آپ اپنی ہر حرکت کی عدالت کرتے ہیں؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے تھا، مجھے بہتر طور پر کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، مجھے وہ نہیں کھانا چاہیے تھا، مجھے اتنی لمبی دعا نہیں کرنی چاہیے تھی، میں نے بائبل میں سے ٹھیک باپ نہیں پڑھا، آج کلام کا اقرار نہیں کیا، بچوں کو گلے سے نہیں لگایا، سودے کی دکان پر بہت خرچ کر دیا، میں بہت بولتی ہوں، خاموش رہنا چاہیے، مجھے اچھی ماں یا اچھا باپ بننا چاہیے، مجھے اچھی دادی بننا چاہیے اور بہتر بیوی بننا چاہیے۔ بنگو، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہی مکمل نقطہ ہے۔ میں ایک لڑکے کی لکھی کتاب پڑھ رہی تھی، اس نے ایک رات کا کلام سنایا، کہا کہ اس کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا آپ کے پیغام نے آج مجھے بہت تکلیف دی۔ اس نے کہا میرے خیال سے آپ فخر سے بھرے ہیں، اور اس شخص نے کہا بنگو، آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن میں جیسے بہت سال پہلے تھا تب سے بہت بہتر ہوں، اس وقت آپ کو مجھے جاننا چاہیے تھا۔ اور دیکھیں انجیل کی خوشخبری یہ ہے کہ میں وہ غلطیاں ہمیشہ کرتا ہوں، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے نہیں کہ میں ہر روز اپنے اندر کمی کمزوریاں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بلکہ ہم میں یہ موجود ہے، ہم سب میں موجود ہے، اور اگر ہم میں کوئی کمزوری نہ تھی تو پھر یسوع کو ہمارے لیے تکلیف میں سے گزرنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ کس میں سے گزر گیا؟ آپ نے سنا؟ اور اگر آپ شریعت کے ماتحت ہونا چاہتے ہیں آپ خوشی سے ہو سکتے ہیں، لیکن میں اس کے لیے نہیں کہتی۔ غلطیوں کے مطابق زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں، دو عہد نامے، غلطیوں 4 میں بائبل کہتی ہے، اور وہ دونوں دو بچوں کے ذریعے پیش کیے گئے جو کہ ابراہم اور سارہ سے پیدا ہوئے، ایک جسمانی کاموں کے ذریعے سے پیدا ہوا اور جو کہ قید اور غلامی کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسرا عہد کے ذریعے سے زبردست طریقے سے پیدا ہوا اور جس کے نام کا مطلب ہنسی ہے۔ اگر آپ زندگی سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو خدا کو خدا کی جگہ دیں،
یعنی کہ کلام پر ایمان رکھیں, ہر روز اٹھیں تو جتنی حد تک اچھا کر سکیں کریں, اور جانیں کہ خدا آپ کے دل کو سمجھتا اور دیکھتا ہے, اور اگر اسے پیار کریں اسے پیار کریں اور پیار کرنے دیں. اپنی کاملیت سے زیادہ اس کے ساتھ اپنے رشتے پر دھیان دیں. ایک دن میں 20 دفعہ کچھ ایسا نہ تلاش کریں جس سے خود پر غصہ کریں. اپنی کاملیت کے ساتھ خود کو متاثر کرنا بند کریں اور کہیں کہ خداوند میں بہت بکھری ہوئی ہوں, میں نہیں جانتی کہ تو میرے لیے کچھ بھی کیسے کر سکتا ہے, لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں جو تو نے میرے بارے میں کہا, لہٰذا میں یہ کرنے والی ہوں, میں یہ کروں گی. میں جانتی ہوں کہ میں وہاں نہیں جہاں ہونا چاہیے تھا, لیکن خدا کا شکر کہ وہاں نہیں ہوں جہاں پہلے ہوتی تھی. آمین. وہاں میں نہیں ہوں. جی, ہم سب کو بدلنے کی ضرورت ہے, اس بارے میں کوئی شک نہیں, لیکن آپ خود کو تبدیل نہیں کر سکتے. اور اگر آپ میرا یقین نہیں کرتے تو کوشش کرتے رہیں. اس میں مزید اور 3, 4, 5, 6 سال یا شاید 10 سال گزار دیں. اور جب آپ مکمل طور پر اپنی کوشش کرتے کرتے تھک جائیں تو پھر غلطیوں 3 باب کی 1 سے 3 آیت پڑھ سکتے ہیں, اور اگر آپ یہ ایمان لانے کے لیے تیار ہیں تو آئیں غلطیوں 3 باب دیکھتے ہیں 1 سے 3 آیت تک. اے نادان یعنی اے بے وقوف احمق, عقل سے خالی کینٹکی کے رہنے والوں, میں جانتی ہوں کہ ٹی وی پر جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ کینٹکی میں سے نہیں, اس لیے یہ آپ کے لیے بھی ہے. کس نے تم پر افسون کر لیا, تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح صلیب پر دکھایا گیا, یعنی تمہارے سامنے ہی مسیح نے صلیب پر قربان ہو کر جان دی. میں تم سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے, یعنی خوشخبری کے پیغام پر ایمان لانے سے, یا اچھے کاموں سے. کیا تم نے شریعت پر عمل کرتے ہوئے روح پایا, یا اپنی کاملیت کے ذریعے سے, یا سادہ طور پر ایمان کے پیغام سے مسیح کو آپ نے کیسے قبول کیا؟ آپ تنگ آ چکے تھے, آپ نے کہا کہ میں جتنی ہو سکتی تھی بگاڑ سے بھری ہوئی ہوں, میری زندگی بکھری ہوئی ہے اور میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. خداوند میں خود کو تیرے حوالے کرتی ہوں, مجھے معاف کر, میں جیسی بھی ہوں مجھے قبول کر. اور یہ آپ کی زندگی کا انتہائی خوشگوار دن تھا. آئیں تیسری آیت دیکھیں. کیا تم ایسے نادان یعنی بے وقوف احمق اور بے سمجھ ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو, یعنی کاموں کے ذریعے کاملیت چاہتے ہو. آپ خود اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں کہ پھر میں کیا کروں جوائس, اگر میں جانتی ہوں کہ میری زندگی میں اس حصے کو بدلنے کی ضرورت ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں خدا کے ساتھ متفق ہوں, کیونکہ اگر روح القدس آپ کو قائل نہ کرے تو آپ کو معلوم بھی نہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. اور جب آپ قائل ہو جائیں گے, پہلی چیز جو نہیں کرنی وہ یہ کہ خود پر مذمت نہیں کرنی. قائلیت اس لیے آتی ہے کہ آپ کو مسئلے سے نکالا جائے, نہ کہ مزید اس میں ڈبویا جائے. آمین. اور صرف یہ نہیں, جب ہم قائل ہوتے ہیں تو ہمیں مکاشفہ 3:19 کے مطابق پرجوش ہونا بھی چاہیے. میں جنہیں پیار کرتا ہوں انہیں ملامت بھی کرتا ہوں, اس لیے پرجوش ہوں. اور جب خدا آپ کو آپ کی غلطیاں بتائے تو خوش ہوں. یہی وہ کہہ رہا ہے. آپ کو کیوں کہتا ہے کہ برا محسوس نہ کریں بلکہ اس کے ذریعے غلبہ حاصل کریں. اس لیے پہلی چیز جو آپ کرتے ہیں, فضل سے قائلیت پاتے ہیں. ہاں, خداوند تو درست ہے. بنگو, جیسے تو کہہ رہا ہے میں ویسے ہی ہوں, فخر سے بھرا ہوا, بگڑا ہوا, جو بھی وہ آپ کو کہتا ہے, سست, جس کے ساتھ رہنا مشکل ہو, ہر وقت شکایت کرنے, آسانی سے چھوڑ دینے والا, کچھ بھی. خدا, میں اتفاق کرتی ہوں میں بالکل ایسی ہی ہوں اور مجھے معاف کیجیے گا. کیا تو مجھے معاف کرے گا؟ اور خداوند میرا ایمان ہے تو میرے اندر کام کرے گا اور بدلے گا. پھر ایک کام جو آپ کرتے ہیں, یہ وہ جو بائبل ہمیں کرنے کو کہتی ہے. یہ نہیں کہتی کہ ہمیں خود کو تبدیل کرنا ہے. کیا آپ نے کبھی پھل لگے درخت کو دیکھا؟ جب وہ پھل دے رہا ہو تو ایسے کرے, کوئی پھل نہیں لگا.
दोबारा कोशिश करता हूँ। यूहन्ना 15 में लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरा कलाम तुम में हो तो बहुत सा फल लाओगे। इसलिए आपको क्या करना है? जिंदगी के किसी हिस्से में भी खुदा कायलियत को भेजता है। आप बाइबल से राब्ता करते हो और इस हिस्से के बारे में मुताला करते हैं। मुझे यकीन है कि हम अक्सर खुदा के कलाम का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करते। ये अच्छा है कि आप बाइबल को एक साल में खत्म करें या इस तरह कुछ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका मिजाज बहुत बुरा है तो आपको खुशहाली का मुताला करने की जरूरत नहीं। जी हाँ, आपको गुस्से के बारे में मुताले की जरूरत है। कलाम को दवाई के तौर पर इस्तेमाल करें। अगर आपको सर में दर्द है तो आप अपने सर पर पट्टी नहीं करते। आप जानते हैं कि क्या करना है। आप डिस्प्रिन, पैनाडोल या कोई और गोली, या अगर कोई बहुत रूहानी है तो ये करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ दुआ करें। मैं नहीं जानती, लेकिन हम जानते हैं कि क्या करना है। अगर आपको जख्म लग जाए तो आप इस पर मरहम करते हैं। आप इस पर सरदर्द की गोली नहीं रखते। लेकिन खुदा का कलाम दवाई की तरह है। यह हमारी जान को शिफा देगा, यह हमारे जहन को नया करेगा। लेकिन जो मैंने कहा वो दोबारा कहूंगी, अगर मेरा मिजाज बुरा है तो मुझे खुशहाल या कामयाबी या बरकत पर मुताल्ले की जरूरत नहीं। मुझे गुस्से पर मुताल्ला करना है। मुझे सब्र के बारे में सीखना है। और जब मैं ये कलाम अपने अंदर लूंगी और इस पर गौर व खौस करूंगी और दोबारा इसे बार बार पढ़ूंगी, जानते हैं कि मैंने क्या मालूम करना शुरू किया? मैं बेहतरी की तरफ बढ़ना शुरू हो गई हूं। और जब मुझे गुस्सा आता तो मुझे गुस्सा कम करने और नॉर्मल होने में वक्त नहीं लगता था। और मजीद मुताला करने से फिर मुझे मालूम हुआ कि पहले की तरह मुझे गुस्सा नहीं आता। और जैसा कि मैंने 30 से 40 साल मुताला किया है, तो आप मजीद मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते। लिहाजा हम सफर में हैं। खुदा हमें जलाल से जलाल तक बदलता है, ना कि हम कितनी मेहनत करते, ना कि जब हम खुद को मुजरिम महसूस करते तब भी नहीं, जब हम खुद से नफरत करें और हर वक्त खुद से नाराज रहें और अपने और खुदा के दरमियान रिश्ते में एक खला रखें। बल्कि जब हम तख्त के सामने दिलेरी से जाते और कहते हैं कि खुदा, मैं जानती हूं कि मेरे साथ बहुत से मसाइल हैं, सिर्फ इनको छोटा जाहिर करने के लिए हम उन्हें मसाइल का नाम देते हैं। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं। अब गौर से सुने, ये मुश्किल होगा, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि तू मुझसे खुश है। यसू ने कभी कुछ गलत नहीं किया। हम हर वक्त गलत काम करते हैं, लेकिन अगर हम उस पर ईमान रखते हैं तो फिर खुदा हमें उसमें देखता है। और इसलिए जो यसू को मिलता है तो हम मिलकर सब वारिस हैं और विरासत के हिस्सेदार हैं। इसलिए जब खुदा ने उसके बारे में कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, तो ये उसने हर एक से कहा जो मसीह में है। मेरे खुदाया, वाह, कितना शानदार शर्त बख्शा गया है। आप भी प्यारे हैं। मसीह में हम नए सिरे से पैदा हुए, मसीह में हमारी कुर्बानी हुई, मसीह में हम बचाए गए। उसमें हम उसके नाम से दुआ कर सकते और अपनी दुआओं का जवाब ले सकते हैं। जी हाँ, हमें ऐसी गलत फहमियों से निजात पाने की जरूरत है। नहीं, खुदा हर उस काम से खुश नहीं होता जो हम करते हैं, लेकिन वो हमसे खुश है। मैं आपको ईमान का कलाम बोलने की अहमियत को याद दिलाना चाहती हूँ। जब भी खौफ और शक हमारे जहन में कदम जमाने की कोशिश भी करे,